اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس نئے ایپیسوڈ میں نور قرآن کے آپ سب کا خیر مقدم۔ اس پروگرام کا مقصد قرآن مجید کی توضیح و تشریح ہے تاکہ قرآن کی روشنی میں ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور اپنی زندگیوں اور اپنی دنیا کی تعمیر نو کریں۔ شاعر نے کہا تھا، زمانے کو حیات نو عطا کرنی ہے قرآن سے۔ 1400 سال پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا تو ایک نئے دور کا آغاز ہوا، ایک نئی امت وسط منظم کی گئی اور دنیا بھر میں حق کی روشنی پھیلنے لگی۔ مخالفوں نے طرح طرح کی مخالفتیں کیں، طرح طرح کے اعتراضات کیے، طرح طرح کے شبہات پھیلانے کی کوشش کی، لیکن واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، چاہے بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اور اب زمانے کو حیات نو عطا کرنی ہے قرآن سے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن مجید کا مطالعہ کرے، قرآن مجید کو سمجھے، قرآن مجید کو سمجھائے، قرآن مجید کی تبلیغ کرے اور قرآن مجید کی روشنی میں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرے۔ خود اپنے آپ کو ڈھالے، اپنے اہل و عیال کو قرآن مجید کی تعلیمات کا پابند بنائے اور اپنے ماحول میں جو بھی ذرائع ابلاغ، مینس آف کمیونیکیشن ہیں، ان سب کو استعمال کر کے وہ اس روشنی کو پھیلائے۔ اس پروگرام نور قرآن کا مقصد یہی ہے کہ قرآن مجید کا نور، اس کی روشنی، اس کو بہتر سے بہتر انداز میں ساری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی جائے۔ اور آج ہم خلاصہ جاننے کی کوشش کریں گے سورہ بقرہ کی آیات 149 سے 162 تک۔ قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، امت مسلمہ کو امت وسط قرار دیا گیا ہے، ان کو دنیا کی رہنمائی کی ذمہ داری دے دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کام کو کرنے کے لیے جن ہدایات کی ضرورت ہے مسلسل قرآن مجید کی آیات کی صورت میں نازل ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب تمہیں اسی قبلے کی پیروی کرنی چاہیے۔ مزید فرما رہا ہے کہ جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی، وہ طرح طرح کے اعتراضات کرتے رہیں گے اور شبہات کو ہوا دیتے رہیں گے، تو ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ فلا تخشوہم واخشونی ولأتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون، تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ میں نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول بھیجا۔ دنیا میں طرح طرح کے ڈر ہوتے ہیں، لوگ ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، فلاں تمہاری مخالفت کریں گے، فلاں تم پہ اعتراض کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، میرے احکام پر عمل کرو، لِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دوں۔ اسلام سب سے بڑی نعمت، اسلام صحیح عقیدہ دیتا ہے، صحیح عمل کے راستے کو روشن کرتا ہے، زندگی کے تمام معاملات میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ خدا کی عبادت کیسے کی جائے، خدا کا ذکر کیسے کیا جائے، خدا کا شکر کس طرح ادا کیا جائے، خدا کو کس طرح پکارا جائے، مصیبت میں ہمارا تعلق خدا سے کیا ہو، آرام اور نعمتوں کے لمحات میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ کس طرح ادا کریں، کس طرح خاندان بنائیں، کس طرح رشتہ کریں، کیسے شادی کریں، کیسے حلال و حرام کا لحاظ رکھیں، کیسے تجارت میں، معاملات میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کریں، اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جس طرح میں نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول بھیجا۔ اور یہ رسول کیا کرتے ہیں آ کر؟ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، تمہیں میری آیات سناتے ہیں، تمہاری زندگیوں کو سنوارتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں۔ قرآن شریف میں لفظ تزکیہ، پاک صاف کر دینا، ٹھیک ٹھاک کر دینا، پروان چڑھا دینا، تزکیہ، اس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے تمہاری زندگیوں کو سنوارتے ہیں ہر معاملے میں،
تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور تمہیں وہ باتیں سکھاتے ہیں جو تم نہ جانتے تھے۔ بہت ساری باتیں ہم کو معلوم نہیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ان پر کتاب نازل کی، ان کو حکمت سے نوازا، اور اس حکمت سے کام لیتے ہوئے انہوں نے کتاب کی تشریح کی کہ کتاب قرآن مجید پر عمل کس طرح کیا جائے، اور بہت ساری وہ باتیں آپ نے ہم کو سکھائیں جو ہم نہیں جانتے تھے۔ لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ یہ بھی قرآن مجید کی بہت ہی بنیادی تعلیم ہے۔ مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، جیسے بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا تم نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرو تو میں تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا وہ پورا کروں گا۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے تم اگر مجھے یاد رکھو گے، میرا نام لیتے رہو گے، میرے آگے سر جھکاتے رہو گے، میری کتاب کی تلاوت کرتے رہو گے، میرے احکام پر عمل کرتے رہو گے، تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تمہاری مدد کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي، میرے شکر گزار بنو، اور وَلَا تَكْفُرُونَ، کفران نعمت نہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان لانے والو صبر سے مدد لو۔ اس راہ میں بڑی مشکلات ہیں، بڑے مصائب، بڑے مخالفتیں ہیں، بڑے اعتراضات ہیں۔ یہ پرانے لوگ جو پرانی امتوں کے ہیں یا جن کو معزول کر دیا گیا ہے، جو تعصبات کا شکار ہیں، جو اپنی روایتوں کے پرستار ہیں، وہ اس نئی دعوت کو قبول کرنے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوں گے، اس نبی کی امت بننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اپنے تعصبات کی وجہ سے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو۔ امامت کے منصب پر تمہارا فائز کیا جانا پوری امت کا آسان کام نہیں، بہت مشکل کام ہے، بڑی مخالفتیں ہوں گی، لہٰذا صبر کی ضرورت ہے، اور صبر کے ساتھ ساتھ نماز بھی تمہاری مدد کرے گی۔ نماز سے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے تمہارا ربط قائم ہوتا رہے گا۔ چنانچہ ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں امت مسلمہ کے بڑے بڑے لوگ، ان کو آپ دیکھیں گے کہ بار بار نماز پڑھتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جب بھی کوئی مشکل آتی 2 رکعت نماز پڑھتے، جب بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہوتا، جب بھی موقع ملتا نماز پڑھتے تھے آپ۔ فرمایا جا رہا ہے اس بڑے کام کو کرنے کے لیے اے ایمان لانے والے لوگوں صبر سے مدد لو۔ صبر کیا ہے؟ مشتعل نہیں ہو جانا، اچانک ریئیکٹ نہیں کرنا، اور حق کی راہ پہ جمے رہنا، غلط راہ پہ نہیں جانا، اور اللہ تعالیٰ کا دامن تھامے رہنا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر و نماز سے مدد لو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ یقیناً ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ جب آدمی صبر کرتا ہے تو صبر کی اللہ تعالیٰ مزید توفیق دیتا ہے۔ آدمی بے صبری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اسی کے سپرد کر دیتا ہے، اور پھر اس راہ میں مشکلات بھی آئیں گی، جنگیں بھی آئیں گی۔ کہا جا رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور اس راہ میں جدوجہد کرتے ہوئے اگر تمہیں کچھ تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں، یہاں تک کہ تمہاری جان بھی جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں ہے۔ اب 2-1 منٹ بریک سے پہلے ہمارے پاس ہیں، اگر اب تک کی باتوں کے بارے میں کوئی سوال ہو تو اس سوال کا انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ میرا سوال ہے، آپ نے جیسا بتایا کہ رسول کا جو کام ہوتا ہے آیات پڑھتے اور تزکیہ کرتے اور کتاب اور حکمت کی جو باتیں بتاتے، تو یہاں پر جب آیات جو پڑھی جاتی ہے اور یہ جو کتاب اور حکمت سے کیا مراد؟ آیات جو پڑھتا ہے اور تزکیہ بھی کرتے اور پھر کتاب اور حکمت، مطلب یہ 2 چیزیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی تلاوت کی جائے گی اور تلاوت کر کے اس کی تشریح کی جائے گی۔ تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تشریح کی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام۔ یزکیہم، تزکیہ کرتے ہیں، یعنی ان کے فکر کو، ان کے خیال کو، ان کے شعور کو اور ان کے عمل کو سنوارتے ہیں۔ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور اس کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ کتاب کے اندر بہت ساری نزاکتیں ہیں۔ ایک کتاب کی مختلف سطحیں، اللہ تعالیٰ کی جو کتاب قرآن مجید ہے، ایک عام آدمی عام انداز سے اس کو سمجھتا ہے، لیکن جو زیادہ باشعور لوگ ہیں وہ اور زیادہ اونچے انداز سے اس کو یہ کرتے ہیں۔ تو حضور کا کام کیا کیا ہوا؟ کتاب کی تلاوت کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ دوسرا کام کیا ہوا؟ لوگوں کا تزکیہ کرنا۔ تیسرا یہ جو کتاب ہے اور حکمت، حکمت کیا ہے؟ حکمت ہے عقل مندی، دانش مندی، وزڈم۔ کتاب کے اندر جو باتیں پوشیدہ ہیں
ان سب کو بیان کرتے ہیں. اگلا سوال. جو عبادت کا طریقہ ابھی ہم پڑھتے ہیں نماز جیسے پڑھتے ہیں، کہ پہلے امت میں بھی طریقہ یہی تھا نماز کا؟ اس کی تفصیل ہمارے پاس ہے نہیں. ہمیں جو طریقہ بتایا گیا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، ہمیں اس طریقے کی پیروی کرنی چاہیے. تھوڑا ہی وقت باقی رہ گیا ہے بریک کے لیے. انشاءاللہ جن کے ایک سوال کا جواب نہیں ملا، انشاءاللہ اختتام پر اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہ مطالعہ، ہمارا تدبر جاری رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رہنمائی سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور اس امت کو بحیثیت مجموعی اجتماعی طور پر یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ دنیا جہان کے لوگوں کے سامنے اسلام کی گواہی دے، اور اس کی علامت کے طور پر قبلہ بھی تبدیل کر دیا گیا. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ لوگ، یہ نئی امت کے لوگ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈریں، کسی اور سے نہیں ڈریں. پھر کہا گیا کہ تم مجھے یاد رکھو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میری شکر گزاری کرتے رہو اور کفران نعمت نہ کرو. اس کے بعد بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا. راہ حق میں بڑی تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، جان بھی دینی پڑتی ہے، جان بھی چلی جاتی ہے. تیری راہ میں جو فنا ہوئے وہ حیات سرمدی پا گئے. ایک بڑے مقصد کے لیے آدمی اپنا آرام قربان کرتا ہے، اپنی آمدنی قربان کرتا ہے، مشکلات اٹھاتا ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی اس کو جان بھی دے دینی پڑتی. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جدوجہد کرتے ہوئے اپنی جان دیتے ان کا درجہ بہت بڑا ہے. یہ سوچنا کہ وہ مر گئے، ختم ہو گئے، نہیں. تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جدوجہد کرتے ہوئے اپنی جانیں دے دیتے ہیں ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. یہاں پر ایک بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں زندہ ہوتے ہیں تو ہمیں کھانے، پانی اور ہوا کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم مر جائیں تو ظاہر ان میں سے کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی. تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جدوجہد کرتے ہوئے اللہ کے دین کی گواہی دیتے ہوئے شہید کر دیے گئے، انہیں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ انہیں ہم رزق دیتے ہیں. تو رزق سے کیا مراد؟ کیا رزق سے مراد یہی کھانا پانی ہے؟ ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد آدمی کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں. ہاں، آدمی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہے، سکون کی ضرورت ہے، اطمینان قلب کی ضرورت ہے، سکینت کی ضرورت ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں بہت بڑی مقدار میں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی رہیں گی. بچے کو دودھ کی ضرورت ہوتی، بچہ روٹی نہیں کھائے گا. بڑے آدمی کو روٹی وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے. بوڑھے آدمی کو کچھ اور آسانی سے ہضم ہونے والی غذا کی ضرورت ہوتی ہے. آدمی کی ضروریات اور ریکوائرمنٹس الگ الگ ہوتی ہیں. مرنے کے بعد ان مادی غذاؤں کی کسی کو ضرورت نہیں ہوتی، لیکن مادی غذاؤں سے زیادہ بڑی ہیں روحانی غذائیں. روحانی غذائیں کیا ہیں؟ آدمی اللہ تعالیٰ کا تصور کرے اور سرشار ہو جائے تصور میں. آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرتا رہے، آدمی کو سکون حاصل ہو، آدمی نے اب تک جو کارنامہ انجام دیا ہے زندگی میں اس پر خوشی حاصل ہو. یہ بڑی غذائیں ہیں اور یہ ساری کی غذائیں ان کو ملتی رہیں گی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اس بڑے کام کو کرنے میں طرح طرح کی آزمائشیں آئیں گی. خوف ہوگا کچھ نہیں، لیکن ڈر، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، فلاں تمہاری مخالفت کر رہے ہیں. اور بھوک، کھانا نہیں ملے گا. کبھی جیل میں ڈال دیا جائے گا اس لیے کھانا نہیں ملے گا. کبھی رزق حلال نہیں پا سکو گے اس لیے بھوکے رہو گے. اور جان، مال اور آمدنیوں کا نقصان، انکم کا بھی نقصان ہوگا، آمدنی کا بھی نقصان ہوگا، کھیتوں میں کبھی نقصان ہوگا، کبھی تجارت میں نقصان ہو جائے گا. جان، مال اور آمدنیوں کا نقصان. اور اس سب کے باوجود جو لوگ صبر کریں اور جب ان پہ کوئی مصیبت آئے تو کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا آسان ترین ترجمہ ہے ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ایسا کلمہ، یہ ایسے الفاظ نہیں ہیں جو صرف کسی کی موت کے وقت کہے جائیں. جب بھی مصیبت آئے کہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب
اللہ کے ہیں. جب اللہ ہی کے ہیں, لوٹنا بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے, تو پھر پریشانی کی کیا بات. اللہ کی راہ میں, اللہ کے دین کے لیے, اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مصیبتیں آ رہی ہیں, ہم اس سے برداشت کریں گے انشاءاللہ. انہیں خوشخبری دے دو, اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک هم المہتدون, ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی, اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی, اور ایسے لوگ راست رو ہیں. بہت بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہر وقت جدوجہد اور محنت کرتے رہتے ہیں, اللہ کے دین کے لیے, اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے, اللہ کے دین پہ چلنے کے لیے, اللہ کے دین کی جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں ان کی مخالفت کا مقابلہ کرنے کے لیے. اور اس میں طرح طرح کے خطرات ہیں, خوف و خطر, فقر و فاقہ, بھوک پیاس, جان مال اور آمدنی کا نقصان, لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے, ہم اللہ تعالیٰ کا کام کر رہے ہیں. اور جان بھی چلی جائے اس راہ میں تو کوئی حرج نہیں, جان دی ہوئی اسی کی تھی, جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, سچی بات ہے کہ جان دے کر بھی ہم اس حق کو ادا نہیں کر سکتے ہیں. پھر یہاں پر ایک اور آیت آتی ہے کہ صفا اور مروہ کے بارے میں. صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں, حضرت حاجرہ انہی پہاڑیوں کے درمیان چلی تھیں, اور حج کا ایک رکن ہے کہ ہم بھی صفا اور مروہ کے درمیان ہم صحیح کرتے ہیں, حضرت حاجرہ کے اس عمل کی پیروی کرتے ہوئے. مکے کے مشرکین نے صفا اور مروہ پر دو بت لا کے رکھ دیے تھے, اصاف اور نائلہ. لوگوں کو اس پہ شبہ ہوا کہ بھئی کیا چیز پوائل ہو گئی, ہمیں صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں, ان کے درمیان صحیح کرنا غلط نہیں ہے, یہ حج کا ایک رکن ہے, تمہیں ایسا کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں, درحال ہے کہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں. یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں. مسلمانوں کو وارننگ دی جا رہی ہے, جو اللہ کی آیات اور قرآن کی تعلیمات تمہیں دی جا رہی ہیں دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے, چھپانا نہیں ہے, خود بھی جاننا ہے, لوگوں کو بھی بتانا ہے. جو لوگ چھپاتے ہیں ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے, تمام لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت. البتہ جو لوگ اس روش سے باز آ جائیں, اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں, اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں, ان کو میں معاف کر دوں گا, میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہوں. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفری کی حالت میں جان دے دی. کفر کیا ہے؟ کفر یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نہ تسلیم کرے. کفر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مانے لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہ مانے. کفر یہ ہے کہ یہ بات تو مان لے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ چلنا چاہیے لیکن عملاً اس ہدایت پر نہ چلے. کفر یہ بھی ہے کہ پیغمبروں کے درمیان تفریق کرے, کسی کو مانے کسی کو نہیں مانے. کفر یہ بھی ہے کہ پیغمبروں نے خدا کی طرف سے عقائد, اخلاق اور دنیا کے لیے جو قوانین دیے ہیں ان کو رد کر دے یا ان پر عمل نہ کرے. اور ایک عملی کفر یہ بھی ہے کہ مان تو لے لیکن عمل نہیں کرے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جان دی, ان پر اللہ اور فرشتوں تمام انسانوں کی لعنت ہے. اس لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے, نہ ان کی سزا میں کوئی کمی ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی مہلت دی جائے گی. تو آپ کے علم میں بات آ گئی. اسلام کا ضد ہے کفر. اسلام کیا ہے؟ فرما برداری. اسلام کیا ہے؟ سبمیشن. اسلام کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کی بلا کسی تفریق کے پابندی کرنا. کفر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو نہیں ماننا کفر ہے. اللہ تعالیٰ کو ماننا لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نہیں ماننا کفر ہے. اللہ تعالیٰ کے کچھ نبیوں کو ماننا کچھ نبیوں کو نہیں ماننا ہے کفر ہے. یا اللہ تعالیٰ کے کچھ حکموں کو ماننا کچھ حکموں کو نہیں ماننا ہے کفر ہے. اور عملی کفر یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کو مانے, اللہ کے رسول کو مانے, اللہ کی کتاب کو مانے, لیکن عملی طور پر ان پہ عمل نہیں کرے. تو کفر کے مختلف درجے ہیں. جو آدمی جتنی گڑبڑ کرے گا اتنا ہی وہ کفر سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا. ویسے ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ ہمیں کسی کے بارے میں یوں ہی نہیں کہہ دینا چاہیے خدا نخواستہ کافر ہو گیا. معمولی بات نہیں ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اگر تم نے کسی پر کفر کا الزام لگایا اور وہ الزام اس پر صادق نہیں آتا ہے تو تم کفر میں مبتلا ہو جاؤ گے. اتنی بڑی یہ ذمہ داری کی بات. پھر اس بات کو یاد رکھیے
جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، کفری کی حالت میں جان دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔ یہ بھی بات ہمارے سامنے آتی ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ۔ وہاں پر جب ساری حقیقت واضح ہو جائے گی تو لوگ کہیں گے اے اللہ اب ہمیں معلوم ہو گیا ہے، اب ہم تجھے بھی مانتے ہیں، اب ہم فرشتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، جنت بھی دیکھ رہے ہیں، دوزخ بھی دیکھ رہے ہیں، پھر دوبارہ ایک بار ہمیں دنیا میں بھیج دے۔ لیکن اس سے آزمائش کا حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ آزمائش اسی صورت میں ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا، اللہ کے فرشتے نظر نہیں آتے، آخرت نظر نہیں آتی۔ آدمی اپنی عقل سے، اپنے شعور سے سمجھے کہ کائنات خود بخود نہیں بن گئی، اللہ نے بنایا ہے۔ آدمی قرآن مجید کی آیات میں غور و فکر کر کے اس بات کو سمجھے کہ قرآن ہمیں کس طرف دعوت دے رہا ہے، کیسی پاکیزہ تعلیمات ہیں، کیسی سچی باتیں ہیں، کیسے دلوں میں اتر جانے والی نصیحتیں ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں پر لکھا ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ نے دیکھ لیا اور آپ مسلمان ہو گئے۔ یہ تو ساری باتیں واضح ہو جائیں گی آخرت میں، تب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایمان لانے کا بھی فائدہ ہے، اور یہاں بتا دیا گیا کہ جو لوگ کفر ہی کی حالت میں مریں گے وہ جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے، سزا میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی۔ حاضرین، آپ سب نے بڑے غور و فکر کے ساتھ سماعت فرمایا۔ اگر آپ کے ذہن میں دو ایک سوالات ابھرے ہوں تو سوالات کریں۔ آپ شیخ، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین انسان کو طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جب آدمی پر کوئی مصیبت آئے اس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش سمجھے یا اپنے عمل کا بدلہ سمجھا؟ آزمائش دونوں طریقوں سے آ سکتے ہیں۔ آزمائش کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس میں کیا کرتے ہیں، خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں یا آپ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے، کئی چیزیں ہوتی ہیں، کبھی آدمی کوئی گڑبڑ کرتا ہے اس کی وجہ سے آزمائش میں پڑتا ہے، کبھی اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو آزمانے کے لیے اس کو کسی مشکل میں ڈالتا ہے۔ ہم اس نشست کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی اور مزید نیک عملی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ